الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، گزشتہ دنوں اس ویڈیو میں آپ کو ماہ شعبان کا ذکر کیا گیا تھا۔ ماہ شعبان کا مہینہ بہت ہی فضیلتوں، بہت ہی برکتوں اور بہت ہی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں انسان کی کثرت کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ماہ مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اس ماہ مبارک کے شروع ہوتے ہی ہمیں ایسے اعمال ضرور کرنے چاہیے جو چلتے پھرتے وقت اللہ کریم کی رحمتوں کے نزول کا باعث بنتے ہیں۔ یہ عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا اور آج اس عمل کی امت کو بھی سخت ترین ضرورت ہے۔ اس عمل کو ماہ شعبان میں چلتے پھرتے کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رب کریم کی قسم ہے کہ پورا ماہ آپ پر برکتیں برستی رہیں گی۔ آپ چلتے پھرتے خود بھی اپنی آنکھوں سے بہت سارے معجزات بھی دیکھتے رہیں گے۔ یہ عمل استغفار سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ انسان کے گناہ خواہ ریت کے جسوں کے برابر ہو، یہ بحر بیقرا کے قطروں کے زائد ہوں، تو بھی استغفار سے سب کچھ محف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ابن آدم، تو جب تک مجھ سے دعا کرے گا اور امید رکھے گا، تیرے جو گناہ ہوں گے معاف کر دوں گا، اور مجھے اس بات سے کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے معافی مانگے، پھر بھی میں تجھے اس گناہوں سے معافی دے دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر گناہ لایا لیکن شرک نہ کیا تو میں اتنی مغفرت اور بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا جس طرح لوہا پانی میں پڑا رہنے سے جنگ فردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح انسانی قلوب گناہوں کی نجاست سے آلودہ ہونے کے باعث جنگ خوردہ اور سیاہی آلود ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں استغفار ہی اس جنگ کو دور کر کے چمکا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس کے آخر میں ذکر ہے، یعنی اگر انسان توبہ کر لے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے تو اس سے اس کا طلف چمک اٹھتا ہے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ دستی، ذہنیوں، پریشانی میں مبتلا اشخاص کو یہ مجدہ ذا فضا سنایا، جو انسان استغفار کو ہمیشہ کے لیے اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی تنگی اور پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں اور اسے ایسے ذریعے سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس عمل کی ہمیں ضرورت کیوں ہے؟ آخر یہ بھی سن لیں کہ ماہ شعبان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں انسان کی روزی لکھی جاتی ہے۔ فلاں فلاں بندے کو اس دنیا سے جانا ہے، وہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی عمل نہیں، انسان سے چلتے پھرتے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ذات الہی اسے گنہ گو عذاب میں مبتلا کر کے انتقام لیتی ہے۔ کبھی بارش نہیں ہوتی اور قحط ساری کے آثار رونما ہو جاتے ہیں، کبھی ہری بھری کھیتیاں پانی کو ترستی ہوئی گل سڑ جاتی ہیں، کبھی اولاد جیسی نعمتیں اوزم کو انسان کی آنکھیں ترستی رہتی ہیں، اور کبھی تنگے رزق سے انسان اس قدر مغلوب ہو جاتا ہے کہ اس کے ایمان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اور اس کے بااستقلال میں لرزش واقع ہو جاتی ہے۔ ان تمام امراض کا علاج اسی استغفار میں مضمر ہے۔ یہ ایک ایسا انوکھا ہے کہ اس کے استعمال سے 20 اولاد کو طلبگاروں کو اولادیں نصیب ہوئی، سینکڑوں رزق ملتشیوں کو رزق نصیب ہوا، اور ان گنت اور لاتعداد کھیتی اور فنوں کی کمی کا شکوہ کرنے والے کو بافر اناج اور فروٹ نصیب ہوا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی نے قحط سازی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ پھر ایک آدمی آتا ہے، وہ اولاد سے محرومی کی شکایت کرتا ہے، آپ اس کے لیے بھی یہی نسخہ تجویز فرماتے ہیں۔ پھر ایک آدمی تنگ دستی اور غربت کا شکار ہوتا ہے، وہ کشائے رزق کی خاطر کوئی وظیفہ دریافت کرتا ہے، آپ اس سے بھی نصیحت فرماتے ہیں کہ استغفار کو لازم پکڑو۔ پھر ایک آدمی کھیتی اور پھلوں کی کمی کی شکایت کرتا ہے، آپ اس سے بھی استغفار کی تلقین کرتے ہیں۔ پھر آپ سے دریافت کیا کہ مختلف شکایت لے کر لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن آپ نے تمام کے لیے ایک ہی نسخہ تجویز فرمایا۔ آپ نے جواب فرمایا، سورہ نوح کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، سورہ نوح آیت نمبر 10 سے 12،
ترجمہ: اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرو، وہ اسے منظور فرمائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہیں کثرت سے مال و اولاد عطا کرے گا اور تمہارے باغات اور نہریں چلائے گا۔ پیارے دوستو، ماہ شعبان کا یہی بہترین عمل ہے جسے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار کرتے رہیں۔ اس عمل کے اتنے فوائد اور حیران کر دینے والے واقعات ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جو خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اگر آپ کو پیسوں کی کمی ہے، نوکری نہیں مل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار رک گیا ہے، یا مالی لحاظ سے کسی بھی قسم کی یا کوئی بھی پریشانی ہے، تو اس ماہ میں چلتے پھرتے استغفار کرنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو مالو مال کر دیں گے، آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے اور آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو پھر استغفار کریں، اللہ پاک اولاد کی نعمتوں سے نواز دے گا۔ اولاد کہنا نہیں مانتی تو استغفار کریں، اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، اس ماہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان سے استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پورا ماہ آپ کو کتنی زیادہ برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ اب استغفار کی تسبیح کیا ہے وہ تمام دوست اچھی طرح سے سیکھ لیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کا ترجمہ ہے، میں اللہ سے بخشش کی دعا کرتا ہوں، وہ اللہ جس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ اللہ جو ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری اکرامی وہ ہستی ہے جس کے متعلق امت محمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم انیل خطا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کا ایک لمحہ اطاعت اور عبادت الہی میں گزارا۔ گناہ کرنا تو کشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں گناہ کا کبھی تصور بھی پیدا نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، کیونکہ ایک حدیث شریف میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ تمام انبیاء علیہ السلام حتیٰ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ اور استغفار کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا ہوا تھا، اور ہر وقت ان کی زبان مبارک سے استغفار ہی کے کلمات سنائی دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ استغفار اللہ تعالیٰ کی رضا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ انسان خواہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب بارگاہ یزدی میں سر جھکا کر رب رب الفاظ میں اپنے خالق حقیقی سے معافی مانگتا ہے، تو اس کی رحمت بحر بیقرار جوش میں آ کر اس کے گناہوں کے تمام خشکسات کو بہا کر لے جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بے حد خوش ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، اس ماہ میں کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے توبہ استغفار پڑھتے رہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو بیش از بیش استغفار پڑھنے اور ہر قسم کے فسق و فجور سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں، جب بھی فارغ ہوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ پیارے دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ لوگ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی بھائی کے یہ ویڈیو کام آ سکے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔